کیسے سنتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں، کہ چلو بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوگی تو دھوپ اور ودا چڑھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی، جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں گا۔ وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا۔ خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے کا بیڑا نہ بوڑ۔ تو اس نے ادھر دیکھا بھائی شاید کوئی میرے جا اور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی، ٹھیک ہوگی بات۔ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے، یہ پکار ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرے رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا، جیتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے۔ اب اگر تو نے بارش نہ کی، مجھے نکلنا پڑا، میں ذلیل ہو جاؤں۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں۔ 40 برس کی نافرمانی، 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجیتک تائبا فاقبلنی، 5 سیکنڈ، ایک دو جملے، اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تو نکلیا کوئی نہیں، بارش کیوں میں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو گئی۔ ایسا رب، ایسا اللہ۔ یہ ہمارے دیش کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا، پر اللہ تو کریم ہے، مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی۔ کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی۔ منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم سے؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ، منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی۔ واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ 40 سال کی غلاظتیں، گندگیاں، اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے۔ کہ اللہ کیوں، کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ کہ اللہ کون ہے؟ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو، تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں؟ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ، سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے، بشر رہو گے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے۔
ہر ساتھ دو. قارون دسایا تھا کہ نہیں دسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتے جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں. آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا کھا کے تیرے نافرمان، جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں. یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں. یہ سارے غصے ہو رہے ہیں، اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا، اور جو سلاتا، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا. تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا. تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ لے، کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے. نہیں کر سکتا. فمزقناہم کل ممزق. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بالا کر دیا. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم. جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو ان کان عبدک، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہ، مار دو اسے، دھسا دو اسے، دبو دو اسے. وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے. پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے. ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی والی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے. تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو. تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات کو توبہ کرے گا مجھے اس رات کا انتظار جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِن اتانی نہاراً قبلتہ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے. دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے. 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا. اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا. تو تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا. اور میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا، میں نے جہاں سے میں نے بات شروع کی، سب سے آسان ہے. ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے. اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا.
اس وقت تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا. کچھ دن تو وہ زندہ رہا، پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا. اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں ہے. پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں ہے. پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا، میرے رب مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گنہگار بندہ. میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر. اور اس کی موت آتی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دو. اور اس کو تم اب ڈالے. یہ ہے اللہ. ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے. جب گئے تو آگے وہ بدماش لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمن نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں. میری عزت کی قسم کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی. اگر اس پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتے. اللہ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی. چند دن کی زندگی ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس و دیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا گونی پلہ سر بارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا. جنازے وقت دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں. آج ان کے ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا دیا اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے. ایسے مرو کہ اللہ کہتے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی